بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں روزانہ عصر نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر مہینہ ہزاروں روپے کروڑوں روپے کماتا ہوں الحمدللہ۔ میرے لیے 1000 بھی 1 کروڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا، خرب پتی۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگار ہیں، جن کے گھر سے ختم ہی نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کر لیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے، یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کی شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینا ہے۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا، اس کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں، یقین جانیے آپ اربوں کھربوں میں کھیلیں گے۔ اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کی مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے کو لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہوتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے ہیں بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے تو آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کا گھر مال سب لٹ گیا۔ یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ معزز سامعین کرام، جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم سے سورج کی طلوع سے پہلے، فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نماز کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔
ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ ان کی تعداد 99 ہے اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل برکات میں حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کرے۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ وہ فوری حل ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو یہ وظیفہ۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنے بار پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا، اور ان کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا، اور 99 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک کر کے 99 بار پڑھنا ہے، نہ اس سے کم پڑھنا ہے نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار 100 بار، آپ نے صرف 100 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گی، اور خیر ہیں وہ خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں اور ایک تسبیح یعنی 99 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے
تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، البتہ اس پر اگر قرضہ ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ الاخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ معزز سامعین کرام، نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے نماز کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کار آمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا کہ اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ اللہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تصویر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، آمین۔
تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔